اور منکرات اور حتیٰ کہ محرمات میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور پوری دنیا میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی نسبت سے ایک سرشاری کا عالم ہوتا ہے، تو کوئی عقل مند حکیم جو ہے اس حالت میں، اس وبا میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر اس بیماری کو یا اس موقع کو ضائع نہیں کرتا۔ تو یہ اس کے بارے میں یہ تفصیلی ایک موضوع ہے، چل بھی سکتا ہے، لیکن مختصر عرض یہ کرنا ہے کہ اس مہینے میں سیرت کے حوالے سے اگر کوئی کچھ سننا چاہے، کچھ درود شریف کا اضافہ کرنا چاہے، سیرت کے حوالے سے کوئی کہنا چاہے، تو اس کی حوصلہ افزائی کرنا یہ وقت کا تقاضا ہے، نہ کہ اس کو ہم بدعت اور شرک کے فتوے دیں، اور ورنہ یہ ہوگا کہ وہ ان علماء کے ہاتھ چڑھے گا، ان عوام کے ہاتھ چڑھے گا جو اس مبارک دنوں میں، مبارک دن اس لیے کہ نبی کی نام کی نسبت کے ساتھ مبارک بنا دیے گئے۔ میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، آپ کی سیرت کا سیکھنا سکھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا، یہ پورے سال کی ہماری ڈیوٹی ہے، ہر دن کی ڈیوٹی ہے، لیکن بات انتظامی ہے۔ جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں انتظامی طور پر کہتے ہیں جی یہ فلاں تاریخ سے ٹریفک کا ہفتہ منایا جائے گا، فلاں دن کو جو ہے یوم نسواں منایا جاتا ہے، فلاں جی یوم مزدورہ منایا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ مزدور کے جو حقوق ہیں، عورتوں کے جو حقوق ہیں، شہدائے کشمیر کے جو حقوق ہیں، وہ تو پورا سال ہمارے کندھوں پر ہے، لیکن کیوں دن منایا جاتا ہے؟ یکجہتی کشمیر آج مثلا منایا جا رہا ہے مثال کے طور پر، تو کیوں منایا جاتا ہے؟ تاکہ اس موضوع کو، اس کی اہمیت کو زیادہ اجاگر کیا جائے، اور ہمیں احساس ہو کہ ہمارا اس بارے میں کیا وظیفہ ہے، کیا ہماری ڈیوٹی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ بس ہم سیرت کے 10-12 دن میں درود شریف کثرت سے پڑھ لیں، سیرت کی محافظ میں ہم شریک ہو جائیں تو پورا سال خدا نہ خواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہمارے کندھے سے اتر گئے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ پورے سال ہمارے اوپر کیا حقوق ہے اس کا ہم ایک تازہ کرنے کا یہ ایک ذریعہ بناتے ہیں اس محافل کو، جو سیرت کے حوالے سے متعین ہوتی ہیں۔ تو الحمدللہ آپ حضرات میں سے اکثر کو علم ہے کہ مرکز کا ایک سالانہ روحانی اصلاحی اجتماع ہوتا تھا الحمدللہ، اور وہ ہو رہا ہے، تو یہ زیادہ مناسب سمجھا گیا کہ اس اصلاحی اور روحانی اجتماع کو سیرت کے تابع کر کے 13 روزہ پر لی جایا جائے، تاکہ بھرپور سیرت کے دروس ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت درود ہو، اور اس میں ایک شیخ کامل وقت کے جو ہمارے بزرگ ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے قربانی دی ہمارے لیے، حرمین شریفین کی بہاریں چھوڑ کر یہاں خاص طور پر ہمارے لیے تشریف لائے، تو انشاءاللہ 12-13 دن ہم ان سے اپنی اصلاح کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت پہلو ہیں جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، علماء کی آنکھوں سے بھی پوشیدہ ہے، تو وہ انشاءاللہ کھلیں گے، ہمیں پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کیسی عالی شان ہے، اور ان سے محض ایک تعلق پیدا کرنے میں ہماری کتنی نجات اور کتنا ہمارا فائدہ ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ کل ربیع الاول سے 13 دن کا اجتماع شروع ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ مرکز شیخ زکریا کا یہ سالانہ مستمر پروگرام ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائے، اور انشاءاللہ کامیاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نسبت سے کوئی چیز بھی کی جائے اس میں ناکامی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کامیابی ہماری جوہد اور ہماری محنتوں کے حوالے سے کہی جاتی ہے، ہماری قربانی یا ہماری جسے کہتے ہیں معاصی جو ہے وہ رکاوٹ نہ بن جائے، اس حوالے سے کامیابی اور ناکامیابی کا ذکر ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہر سال ہوا کرے گا، 1 ربیع الاول سے 13 ربیع الاول تک۔ تمام سالکین بھی یہ بات سمجھ لیں، ساتھی بھی سمجھ لیں کہ یہ 13 دن حضرت کا انشاءاللہ یہاں باقاعدہ خانقاہی طور پر قیام بھی ہوگا، جنہوں نے اصلاحی اسباق لینے ہوں وہ بھی لیں گے، اصلاحی مجالس بھی ہوں گی، ذکر اذکار بھی ہوگا، درود کی محافل بھی ہوں گی، اور انشاءاللہ ہم ایک ہی وقت میں انشاءاللہ دونوں شمع اپنے ہاتھوں میں لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک طرف تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو کہ ہمارے لیے شریعت ہے، اور ایک وقت میں ہم اپنی اصلاح اور طریقت کو بھی انشاءاللہ اس میں سیکھیں گے۔ تو جو ساتھی تو الحمدللہ بستروں سمیت آگے بہت مبارکبادی کے مستحق ہیں، اللہ انہیں استقامت دے، پوری یکسوئی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اس حوالے سے کہ اب یہ اصلاحی اجتماع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اور آپ کی نسبت کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے، تو ہمارے اندر ادب، فنائیت
اور للہیت اس درجے کی بڑھنی چاہیے اور بڑی محبت سے یہ ایام گزارنے چاہیے۔ اور جو ساتھی اپنے معاش کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے یا کسی نوکری وغیرہ کی وجہ سے مجبور ہے تو وہ اتنا ضرور کریں کہ یہ جو 13 دن ہے کم از کم عصر سے لے کر عشاء کے بعد تک حضرت کی جو روزانہ کی دعا ہوگی اس تک اپنے آپ کو پابند کر لیں۔ اپنی جتنی بھی دنیاوی اور دینی میں کہوں گا ضروریات ہیں ان کو تھوڑی دیر مؤخر کر لیں۔ اس 13 دن کو اس عنوان سے، اس نیت سے وقف کر لیں کہ ہم اپنے آقا کے ساتھ اپنے عشق کو، اپنی محبت کو تازہ کریں گے، آپ کے حالات سنیں گے، آپ کا خاندان سنیں گے، اور ایک اللہ والے کی صحبت میں اور اولیاء اللہ بھی آ رہے ہیں الحمدللہ، علماء آ رہے ہیں پورے پاکستان سے الحمدللہ، کشمیر سری نگر سے ہمارے علماء تشریف لائے ہیں، اسی طرح الحمدللہ افریقہ سے آ رہے ہیں مفتی صاحب اور بھی ان کے ساتھی مکہ مدینہ سے آ رہے ہیں، تو یہ سب لوگوں کی ایک برکات ہمیں حاصل ہوگی۔ تو انشاءاللہ جب یہ معاملات ہمارے ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ ہمارے پورے سال کا دین اور دنیا کے معاملات بھی سیدھے ہوں گے، اور یہ ایک سبق تازہ کرنے کے لیے جس طرح ہفتہ ٹریفک ہوتا ہے، یوم یکجہتی کشمیر ہوتا ہے، یوم قائد اعظم مناتے ہیں، یوم آزادی مناتے ہیں، اسی طرح یہ 13 دن جو ہے یہ سیرت رسول کے نام سے ہم کمزور ہیں۔ 360 دن یا 365 دن پورے سال کے ہم اتنا وقت نہیں نکال سکتے۔ حق تو یہ ہے کہ جس شخصیت نے یہ پوری کائنات کو جہنم سے بچایا، پوری کائنات کے ایک ایک بندے پر جس کا احسان ہے، کافر ہو یا مسلمان، ہر شخص پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ اس میں ایک مستقل یہ ایک موضوع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، یعنی تمام جہانوں کا، عالمین کہتے ہیں وہ تمام چیزوں پر حاوی ہے جو مخلوق ہے، یعنی جتنی بھی کائنات ہے، زمین میں، زمین کے باہر، سمندروں میں یا آسمانوں میں، یہ تمام مخلوقات عالم جو ہے ان کو عالمین کہتے ہیں۔ تو یہ سب کے لیے میں رحمت ہوں، جبریل تمہارے لیے بھی میں کوئی رحمت بنا ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا جی بالکل، میرے لیے بھی آپ رحمت بنے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مجھے امین کے ساتھ ملقب فرمایا، اور وہ سورہ میں آیت وہ کیا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی۔ جی مفتی صاحب جی، اس سے پہلے سما امین سے پہلے جی، اس سے پہلے پڑھیں اما صاحبکم بمجنون سے پہلے قول رسول کریم امین مطاع ثم امین۔ یہ تمام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، دیکھو آپ لوگ روایات میں سنتے رہتے ہو کہ جو قیامت کے احوال ہوں گے اس میں فرشتے بھی خوف زدہ اور دہشت زدہ ہوں گے، اور دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی کو شہادت دے دے کہ یہ رسول کریم ہے، یہ میری طرف سے پیغام لے جانے والا بڑا بزرگ ہستی ہے، تو اس کے اس بارے میں کوئی شک نہیں رہتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اس کو حاصل ہو گئی۔ تو اسی کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ یہ جو مجھے اعزاز ملا ہے یہ آج تک نہیں ملا تھا، یہ آپ کی برکت سے ملا ہے۔ اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے لیے بھی رحمت بنے۔ تو بہرحال یہ انشاءاللہ روزانہ یہاں معمولات ہوں گے، جتنے معمولات میں جتنی شرکت ہو سکے کریں۔ عصر سے لے کر عشاء کے بعد تک ایک مجلس بڑی ہوگی، عصر کے بعد درود شریف ہوگا گھٹنیوں پر، انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ساتھیوں کو متوجہ کریں، اپنا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کی نیت سے درود شریف پڑھے۔ ایک درود کا عجیب لذت اور مزہ محسوس ہوگا، ایک درود پڑھنے پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت شیخ العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی صحیح ایک رحمت نازل ہو جائے تو پوری کائنات کے لیے کافی ہے، چاہے جائے کہ ایک انسان کے اوپر 10 رحمتیں نازل ہوں۔ تو ہمارے پڑھنے میں جو کمی ہے اس کو دور کر کے محبت سے، خشوع سے، باوضو ہو کر درود کی محافل ہوگی۔ عصر سے لے کر مغرب سے کچھ پہلے تک درود شریف گھٹنیوں پر ہوگا، پھر مغرب کے بعد سیرت کا درس ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، آپ کے اخلاق مبارکہ، آپ کا جہاد، آپ کی دعوت و تبلیغ، آپ کی دین کے لیے قربانیاں، اس کے بارے میں ایک ایک موضوع پر درس ہوگا۔ اس کے بعد ذکر اصلاحی بالجہر اجتماعی ہوگا، پھر انشاءاللہ عشاء کے بعد بیان ہوگا۔ جو حضرات سلسلے میں داخل ہیں ان کے لیے بھی اور